السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزانہ کی طرح میں ہوں آپ کی ڈیلی وائس عائشہ رحمانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کا عنوان 3 انمول نصیحتیں، جس کو تحریر کیا ہے بخت زادہ فیض خیل۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں بخت زادہ، ہمیں ڈیلی اس طرح کے ٹاپکس دیتے ہیں جو آپ کے اور میرے لیے علم میں اضافہ اور ہمارے لیے انفارمیٹیو ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں۔ یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک کو بھول جانا۔ بیٹا ہمتن گوش ہو گیا تو حضرت لقمان حکیم بولے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا۔ یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے اسے بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے یا وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ خدمت کی شکل میں ہے یا پھر ریاضت کی شکل میں ہے۔ کیرتی کتری پئی خو محمد، کیرتی کتری پئی خو محمد تے سکا بنیا زادہ۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری نہیں پسند۔ اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ جب آخرت مستحضر رہتی ہے، ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ایک میدان لگنا ہے، وہاں ترازو گڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو بندہ خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں لقمان حکیم کا ذکر کچھ یوں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، یہ باتیں عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اقامۃ الصلاۃ کی نصیحت فرمائی۔ اقامۃ الصلاۃ سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام بروئے کار لانا ہے اور ان تمام تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ نصیحت میں دوسری بات یہ فرمائی کہ نیکی کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور دوسرے مستحقین کی مدد، اور ایسے ہی وہ تمام کام جن کا تعلق اجتماعی زندگی کی بھلائی اور رفاہیت سے ہو، ان تمام کاموں سے روکنے کی نصیحت فرمائی جو معروف کی ضد ہیں، یعنی جن باتوں سے شریعت نے روکا ہے یا معاشرے کا اجتماعی احساس خیر ان سے اباع کرتا ہے، ایسی سب چیزیں شامل ہیں۔ حضرت لقمان نے مزید کہا کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تو انسانوں میں بگڑے ہوئے لوگوں کے گروہ تمہیں برداشت نہیں کریں گے، اور اگر ان کے بس میں ہوا تو وہ تمہیں مصائب کا نشانہ بنا دیں گے۔ ایسے حالات میں مصائب سے گھبرا کر نیکی کا حکم دینے اور برائی کو روکنے سے رک نہ جانا۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں ذکر کیا گیا، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، کبھی کسی چھوٹے آدمی سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، یہ تکبر کا انداز ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ ناپسند ہے، اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ عہدہ و منصب یا مال و دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں اور ماتحتوں سے منہ پھیر کر تکبر سے بات کرتا ہے۔ تم کبھی ایسا نہ کرنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ، بے شک سب آوازوں سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ دھیمے لہجے میں نہایت عاجزی و انکساری اور ہمدردی سے دوسروں سے بات کرو۔ ضرورت بلند آواز سے بولنے کی ہے تو بلند آواز سے بولو، کیونکہ بعض دفعہ بوڑھے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے زور سے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر سننے والے قریب پڑھے لکھے اور مہذب لوگ ہوں تو ان سے آہستگی سے بات کرو۔ انسان کو ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے سننے والوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن بیان اور حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ گدھے کی طرح ہمیشہ اپنا حلق اور لوگوں کے کان پھاڑنے کی کوشش کرے اور لوگوں پر رعب جمانے اور انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے کرخت اور سخت لب و لہجہ اختیار کرے۔
انسان کی فطرت ہے کہ جب حالات اس کے حق میں ہوں تو وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے. اس کے برعکس حالات کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پیسے سے بہت ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، جیسے سہولتیں، عدالتیں، کچہریاں، زر، ساز و سامان وغیرہ، لیکن وہاں کچھ نہیں بکے گا. اللہ رب العزت کی عدالت نہیں بکے گی، نہ وہاں پولیس بکے گی. وہاں ترازو پورا وزن تولے گا. لہٰذا ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. والسلام. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اپنی ڈیلی وائس عائشہ رحمانی کو، اور تحریر کردہ اینڈ اسپیشل تھینکس بخت زادہ فیض خیل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.